نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے اس درس میں آذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے دعائے وسیلہ، اور اس کو دعائے فضیلہ بھی کہتے ہیں، اس کے الفاظ، معانی، فضیلت اور وسیلہ اور فضیلہ کیا ہے اور مقام محمود کسے کہتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس درس میں ان تمام پہلو کو واضح کریں۔ سب سے پہلے دعائے وسیلہ کی فضیلت اور اس کے الفاظ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم، اس میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہاں تک یہ دعا ہے، اس کی فضیلت ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ جو آذان سنے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ تو دیکھیں، آذان سنیں۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آذان کا سننا بھی مستحب ہے اور اس کے لیے خاموش رہنا بھی مستحب ہے، اور دوسرے کاموں کو چھوڑ کر، دوسرے شغل کو چھوڑ کر آذان کی طرف توجہ رکھنا اور اس کا سننا یہ بھی مستحب ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آذان کو سنیں، آذان کو سنیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا قیامت کے دن۔ اس دعا کا ترجمہ بھی یاد کریں، اللہم، اے اللہ، رب هذه الدعوت التامہ، اس دعوت کاملہ کے رب، والصلاة القائمہ، اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، عطا فرمائے، آتی دے دے، عطا فرمائے، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الوسیلۃ والفضیلہ، وسیلہ اور فضیلہ کا مرتبہ، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وابعثہ، اور مبعوث فرمائے، سرفراز فرمائے آقا علیہ السلام کو، مقام محمودہ، مقام محمود، الذی، وہ مقام محمود، وعدتہ، جس کا تو نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو اس کی فضیلت ہے کہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ بہرحال یہ اس دعا کے کلمات، الفاظ اور اس کا ترجمہ۔ اب یہ سمجھے کہ مقام وسیلہ اور فضیلہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، وسیلہ اور فضیلہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابھی جو حدیث میں نے ذکر کی ہے وہ بخاری شریف اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، اور مسلم شریف میں وسیلہ اور فضیلہ کی تعریف اس طرح آئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ، پھر میرے لیے اللہ جل شانہ سے وسیلہ کا سوال کرے، فإنها منزلۃ فی الجنہ، یہ ایک مرتبہ ہے، خاص مقام ہے جنت میں، جو اللہ جل شانہ کسی ایک ہی بندہ کو عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تو وسیلہ اور فضیلہ
ایک خاص مقام کا نام ہے جو تمام مخلوق میں صرف ایک ہی بندے کو وہ مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تو یہ تو وسیلہ اور فضیلہ ہو گیا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں اور بارگاہ خداوندی میں سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخْرَ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اور آدم علیہ السلام اور آپ آدم علیہ السلام کے علاوہ سارے انبیاء اور رسول اور اس کے متبعین میرے اس جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ بس یہی وہ مقام محمود ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرما دے۔ بہرحال قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والے اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ آپ علیہ السلام ہے، اور قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ اور انبیاء کرام اور اس کے متبعین اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے۔ بہرحال یہ مقام محمود ہوا، اور جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مخلوق میں صرف ایک بندے کو وہ درجہ مل سکتا ہے، اس درجے کا نام درجہ وسیلہ اور درجہ فضیلہ ہے۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کیجیے۔ وہ حدیث مبارک ہے جس کو مسلم شریف اور ابو داؤد ترمذی نسائی نے ذکر کیا ہے، اس کو ہم مزید فائدہ کی خاطر ذکر کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کی آواز سنو تو جیسے وہ کہے اسی طرح تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ ایک اذان کا جواب دو، دوسرا یہ فرمایا مجھ پر درود شریف بھیجو۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک دفعہ، اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں بیچتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم تو آذان کا جواب دیتے ہیں، لیکن آذان کے جواب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، تو لہٰذا مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ درود شریف پڑھے۔ پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ یہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اللہ کے کسی ایک ہی بندہ کو مل سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح طریقے سے آذان سننے، آذان کا جواب دینے اور آپ علیہ السلام پر درود بھیجنے اور آپ علیہ السلام کے لیے دعائے فضیلہ مانگنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آذان کے بعد یہ دعا پڑھے دعائے وسیلہ، وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔